بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک درویش اور دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر رہنے والے ایک بزرگ کا ہے جو عبادت الہی کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے۔ جنگل میں ہزارہ درخت تھے جو پھلوں اور میووں سے لدے ہوئے تھے۔ اس درویش کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کہاں سے خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھے کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا اور نہ کسی سے کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ دے۔ میں وہ پھل نہیں کھاؤں گا جس سے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھر کر زمین پر آن گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی 5 دن گزر گئے اور کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکا یک زور کی ہوا چلی اور درویش کو کچھ سہارا ہوا، مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا۔ درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ معدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ عہد ٹوٹ چکا تھا۔ غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں کو جا کر لوٹتا اور دوسرے دن واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک جماعت ساتھ لی اور ان پہاڑی علاقوں اور جنگلوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش بابا کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا گیا۔ کوتوال نے حکم دیا کہ انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالائے شیون سے گونج اٹھی اور درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یکا یک ایک گھوڑ سوار تیزی سے وہاں سے نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا، اے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے۔ تو نے کیا ظلم ڈھایا؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم میں وحشت میں بھاگا اور سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے۔ لرزاں و ترساں، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی اور لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی۔ خدا کے لیے میں بخش دیجیے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا اس کو میں جانتا ہوں۔ تجھے ان حالات کی کیا خبر، لہٰذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقۂ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، اے او میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ حضور، مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا اور شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔
درویش نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھ کر کہا، اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ، لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا، اے اللہ، اس حکمت سے، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے۔ میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی وقت درویش کو الکا ہوا، جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کاٹا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے تھے تو مکروہ فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی۔ یہ لوگ بدنصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی رکھیں، اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا، مالک تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لغزشیں معاف فرما۔